Salafi Masjid Kudroli. Subscribe to our YouTube channel. Coronavirus in the Light of Islam by Sheikh Saqib Salim Umri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen was salatu was salam ala rasulihil kareem. اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ایک وبا، ایک بیماری کرونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور جس کے تعلق سے لوگ کافی پریشان ہیں، تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کو کس نقطۂ نظر سے دیکھیں اور شریعت نے ہمیں اس کے تعلق سے کیا تعلیمات دی ہیں، مختصر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے اور مختلف مخلوقات کے لیے، تو بالخصوص انسانوں کے لیے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ طرح طرح کے امتحانات اور اس مراحل سے ہمیں اس دنیا کے اندر گزرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر آزمائش کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کی بیماریوں کو بھی بھیجتا ہے اور مختلف طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ یقیناً ابھی جو دنیا کی حالت ہے پوری دنیا کی، کہ ایک وائرس جس کی وجہ سے ہر انسان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پریشان ہے، اور طرح طرح کے خیالات اور وسوسے اس کے دل و دماغ کے اندر آ رہے ہیں کہ بھئی اب کیا ہوگا کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اس کائنات کے اندر اگر کوئی آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی بیماری اور وبا کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہی چیز ایک مومن کے حق میں امتحان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے جذبہ اطاعت کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہی عذاب یا سزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافرمان بندوں کے حق میں عذاب بنا دیتا ہے، سزا بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہی حال دنیا کے اندر ہوا کہ جب کبھی اس زمین پر، اس کائنات میں رب کی بغاوت شروع ہوئی ہے، بندوں نے رب کے خلاف، رب کی بنائی ہوئی نعمتوں کے اندر، بنائی ہوئی کائنات کے اندر جب بھی کائنات کے اندر بندوں نے خلاف ورزیاں کی ہے، فطرت سے بغاوت کی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے بندوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ تم کتنی بھی ترقی کر لو، تم کتنے بھی سپر پاور بن جاؤ، تم اپنے آپ کو کتنے بھی من اشد منا قوہ کہنے والے بن جاؤ، رب کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تم اپنی ناکامی کا، تم اپنی کمی کا اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے پر تم تیار ہو جاؤ، اور اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کر لو کہ رب ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے ایک معمولی سا وائرس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حالت کیا ہے، پوری سڑکیں ویران ہو چکی ہیں، انسانی آبادی ویران ہو رہی ہیں، پوری طرح سے دھندے ٹھپ ہو چکے ہیں، معاشی بحران آ چکا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے تعلقات ختم کر چکا ہے، کوئی کسی کو اپنے ملک کے اندر آنے جانے نہیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مقدس فریضہ جو عمرے کا ہے اور اس خانہ کعبہ کی جو زیارت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی پابندی لگ چکی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت یا کوئی بلا یا کوئی وبا عام ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا طاعون کے بیماری کے تعلق سے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، یا اس وبا کو اللہ نازل کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر طاعون کی بیماری میں، جسے فلیگ کہا جاتا ہے، اس بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی موت شہادت کی موت ہے۔
شہادت کی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے، لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا جب تک حکم نہ ہو جائے، اللہ کا جب تک فیصلہ نہ ہمارے حق میں ہو جائے، تب تک دنیا کی کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اور کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ آج دنیا طرح طرح کے وہم و گمان کو پھیلا رہی ہے، اور خاص کر کے آج کی میڈیا لوگوں کو اس قدر پریشان کر چکی ہے کہ آپ ذرا غور کریں دنیا کے حالات پر کہ آج کی دنیا اس بیماری کو اتنا زیادہ لوگوں کے لیے ڈراؤنی اور خوفناک بتا چکا ہے کہ ہر انسان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پریشان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایسے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سماج کے اندر جن کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج اس وائرس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ 6000 آدمی کی اموات ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ روزانہ ایوری ڈے تقریباً 16,000 سے زائد لوگ صرف ہنگری یعنی بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ کسی کا توجہ اس کی طرف جا رہا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ایوری ڈے کا میں پرسنٹیج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ بیماری چونکہ بڑے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے، معاشرے کے رئیس لوگ بھی متاثر ہوں گے، بڑے لوگوں کو سمجھیے بچانا مقصد ہے، اور یہی چیز اگر چھوٹے لوگوں میں ہوتی تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دیکھیے بھوک کی وجہ سے ہزاروں ہزار آدمی ایک دن میں مر رہا پوری دنیا کے اندر، کسی کی توجہ جا رہی ہے؟ اور آپ اس سے آگے بڑھیں، آج لوگوں نے کہا کہ چکن کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ وہی چکن مثال کے طور پر بات سمجھنے کے لیے ایک الفام ہے، اس کی ایک قیمت 350 روپیہ ہے، آج ایسی حالت کی وجہ سے تقریباً 150 روپیہ ہو گیا ایک الفام کی قیمت۔ آج غریب لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک شورما ہے جس کی قیمت 100 روپیہ 80 روپیہ تھا، لیکن آج کیا ہو چکا ہے؟ آج اس کی قیمت 25 روپیہ ہو چکی ہے۔ آج غریب لوگ کھا رہے ہیں اور امیر لوگ تماشائی بن کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک تماشا ہے لوگوں کو ڈرانے، خوف زدہ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے۔ لہذا ان باتوں کی طرف ہم زیادہ توجہ نہ دیں۔ معاشرے کے اندر جو یہ غربتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، موب لیچنگ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، فسادات کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دیا جائے، ان مسائل کو حل کیا جائے، زکوٰۃ کے نظام کو درست کیا جائے، صدقات کے نظام کو درست کیا جائے، چیریٹی کے نظام کو درست کیا جائے، اور معاشرے کے غریب لوگوں سے محبت کی جائے، درد ان کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے، تو جا کر کہ ان تمام چیزوں کا ایک حل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس بیماری کی شروعات چائنا سے ہوئی۔ چائنا جو ایک سپر پاور طاقت اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور دنیا کو بہت کچھ بنا کر دینے والی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، جس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی ہے، یہ سوچ ہے ان کی۔ لیکن آپ ذرا سوچو، وہاں کے لوگوں نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی۔ بے حیائی، برائی، عریانیت، فحاشیت، زنا، بدکاری، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام کلچر عام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے سوروں کو، کتوں کو، خنزیروں کو، چوہوں کو، ہر چیز کو کھانا شروع کیا۔ ان حرام چیزوں کو کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی وبا مسلط کی، ایسی بیماری مسلط کی کہ ان کے ساری میڈیکل فیل ہیں، سارے ڈاکٹرز فیل ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخر یہ وائرس جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے اس کے خلاف کیا کیا جائے، کس طرح سے اس کے لیے میڈیسن تیار کیا جائے۔ ابھی تک کوئی ڈاکٹر یا کوئی میڈیکل اس کے تعلق سے کوئی رزلٹ نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ چونٹی، یہ مچھر، یہ کھٹمل، یہ معمولی چیزیں جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے۔ کسی بھی چیز کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کی تکبر، غرور، گھمنڈ، ان تمام چیزوں کو توڑنے پر قادر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ان سارے حالات میں ہم کیا کریں؟ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسے معاملات میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، احتیاطی تدبیر اپنانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے واقعات ہوئے تو آپ نے کیا کہا؟ جس علاقے میں اگر بیماری آئے تو اس علاقے میں آدمی کو جانا نہیں چاہیے، اور اس علاقے سے آدمی کو نکلنا نہیں چاہیے، تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے نہ دوسروں کو نقصان پہنچے۔ اس لیے آپ نے کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان
پہنچنے دو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ احتیاطی تدبیر اپنائی جائے، جو کہ دنیا ملک آج اس تدبیر کو اپنا رہی ہے اور پوری طرح سے ایک دوسرے کو آنے سے منع کر رہی ہے۔ دوسری بات، آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہر تھوڑی دیر میں آدمی کو ہاتھ منہ دھونا چاہیے۔ یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 1400 سال پہلے دیا۔ وضو کریں، بہترین سے وضو کریں، اچھی طرح سے وضو کریں، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے جو ہر قسم کی بیماری سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے اور جذام کی بیماری سے اور ہر طرح کی بری بلا جو تو نازل کرنے والا ہے یا نازل ہونے والی ہے، اللہ ہم جس کی جانی مالی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس طرح سے ان دعاؤں کو بار بار پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ اسی طرح سے اور بھی ایک دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی سمعی لا الہ الا انت۔ صبح و شام 3 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، انشاءاللہ کوئی بھی ذات دنیا کی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ غلط قسم کی خبریں، غلط قسم کی واہیات چیزوں سے بچیں، بلکہ احتیاطی تدبیر جو بھی ہے ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہر قسم کی بری مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Salafi Masjid Kudroli. Subscribe to our YouTube channel SKSN Kudroli Unit, SKSN Youth Wing Kudroli Unit, Fazil's Creations.